بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یہ ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نقش اسم اعظم کی ایک ایسی فضیلت سے آگاہ کر رہے ہیں جسے حاصل کرنے کے بعد فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بے اولاد نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، جو بہنیں اولاد نورینہ کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں انہیں بے حد اذیت ناک حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو ایسی بہنوں کے پاس بیٹھنے سے بھی سخت منع کرتے ہیں جو اولاد سے محروم ہوتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے اولاد عورتوں کے پاس اگر کنواری بچیاں بیٹھیں گی تو ان کے بے حد برے اثرات ان کی بچیوں پر آئیں گے اور وہ بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہ سکتی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں، ہم نہیں۔ انہی بے اولاد بہنوں کو معاشرے، خاندان اور دوست احباب میں عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سامنے لوگ ان سے ضرور ہمدردی جتاتے ہیں مگر کمر پیچھے اس بے اولاد بہن کے سائے سے بھی بچنے کی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ اس بے اولادی کی وجہ سے ان بہنوں کو عجیب و غریب قسم کے دورے پڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایسے معاملات اور پریشانیاں ہیں جن سے ان بہنوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اب موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اگر کوئی فرد بے اولادی کے مسئلے میں مبتلا ہے اور وہ اس کا روحانی علاج کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے کسی قابل ڈاکٹر سے اس مرض کے لیے میڈیسن لے۔ اس کے بعد آستانہ سے 2 عدد وہ نقش لوح اسم اعظم منگوائیں جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہیں اور اس پر اسم اعظم کا پورا عمل بھی پڑھا گیا ہو۔ اب ایک نقش کو بیوی اپنے گلے میں پہن لے اور دوسرے نقش کو خاوند اپنے گلے میں پہن لے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے مبارک کے صدقہ میں، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقہ میں، محمد و آل محمد کے قدموں کی دھول کے صدقہ میں، شہداء کربلا کے خون کے صدقہ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے صدقہ میں بہت جلد نیک، خوبصورت اور خوب سیرت اولاد سے آپ کو نوازیں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ روحانی علاج کے ساتھ صحیح جسمانی علاج بے حد ضروری ہوتا ہے اور روحانی علاج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انہی ادویات میں آپ کے لیے شفا رکھ دیتی ہے جو پہلے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں تھی۔ اس لیے روحانی علاج سے پہلے کسی بھی اچھے ایلوپیتھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اپنا جسمانی علاج ضرور شروع کروائیں۔ یاد رہے کہ روحانی طریقہ علاج اور جسمانی طریقہ علاج دونوں کی اصلاح ہمیں قرآن ہی دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ روحانی علاج کروانے کے دوران جسمانی علاج کو اہمیت نہیں دیتے، حقیقت میں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، موضوع کی طرف آتا ہوں کہ لوح اسم اعظم چاندی کی تختی پر تحریر مقدس کلمات کا نقش ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ لوح اسم اعظم کا ہدیہ 1500 روپے ہے جو کہ چاندی کا خرچ اور کاریگر کی مزدوری ہے۔ یہ نقش آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی فرد لوح اسم اعظم کے لیے 1500 روپے افورڈ نہ کر سکتا ہو تو وہ یہی نقش کاغذ پر مشک و زعفران سے تحریر آستانہ سے منگوا کر استعمال کر سکتا ہے۔ کاغذ والا نقش آپ کو بالکل فری دیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے صرف TCS کا خرچ 250 روپے ادا کرنا ہے۔ یہ نقش بھی آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چاندی کے نقش اسم اعظم کی کیا فضیلت ہے اور آپ نے اس نقش کو مزید بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ نقش اسم اعظم انسان کی پیدائش سے موت تک سبھی مسائل کا حل اور بیماریوں سے شفا ہے۔ اس لیے کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اس نقش پر تحریر مقدس کلمات کبھی بھی ڈسٹرب نہ ہو
اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ پہلے بیان کیا گیا عمل چاندی کے نقش اسم اعظم پر کیا جائے۔ چاندی پر تحریر مقدس کلمات چونکہ ڈسٹرب نہیں ہوتے، اس لیے نقش اسم اعظم کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ زعفران سے تحریر نقش اسم اعظم پر نمی لگنے سے اکثر زعفران پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے مقدس کلمات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر نقوش کا فیض بھی رک جاتا ہے۔ اس لیے نقش اسم اعظم چاندی پر کنندہ کروانا ہی بے حد افضل ہے۔ چاندی پر کنندہ نقش اسم اعظم کے بارے میں بہت سے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاندی پر تحریر نقش اسم اعظم اپنے فیض کا ظہور نہ کرے۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد یہ چاہتا ہے کہ نقش اسم اعظم کا فیض تا زندگی اس پر جاری رہے، ہر قسم کا جادو ٹونا، بندش، تعویذات، نظر بد اور حاسدین اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے، روزی رزق کے معاملات میں بھی غیبی ترقی ہوتی رہے، میاں بیوی میں ہمیشہ محبت قائم رہے، شادی کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے دور ہوں، اولاد نیک اور فرما بردار ہو، جائز محبت حاصل ہو، ہر خاص و عام آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو، ہر آنے والے وقت کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت سے آپ کو پہلے ہی عطا فرما دے، ہر بیماری سے شفا ہو، الغرض پیدائش سے موت تک انسان کو جتنے بھی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ان سبھی مسائل کو دور کرنے کے لیے چاندی پر کنندہ نقش اسم اعظم آپ کے لیے کافی ہے۔ اوپر ہم نے جو فضائل بیان کیے ہیں، یہ چاندی کے نقش اسم اعظم کے مکمل فضائل نہیں ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اسم اعظم کے مکمل فضائل جنوں انس یا فرشتوں میں سے کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم نے صرف وہ فضائل بیان کیے ہیں جو کہ ہمارے تجربہ و مشاہدہ میں آئے ہیں۔ چاندی کے یہ نقش اسم اعظم صرف رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ہمارے سلسلے کے نمازی، متقی اور پرہیزگار افراد تیار کرتے ہیں۔ سلسلہ ہر 500 نقوش کو تیار کرنے کے بعد ان پر 5 لاکھ مرتبہ اسم اعظم، 12,000 مرتبہ سورہ مزمل، 5,000 بار درود ابراہیمی، 41,000 بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 اور 1,25,000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے۔ یہ عمل سلسلے کے 21 افراد ادا کرتے ہیں۔ عمل کے بعد یہ نقش محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت سائلین کو دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بے حد مجرب نقوش ہیں، اور اگر آپ چاندی کے نقش اسم اعظم پر مذکورہ بالا بیان کیا گیا عمل کرنا چاہتے ہیں تو سلسلہ سے نقش اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا نام، والدہ کا نام، اپنا مقصد اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا SMS کریں۔ انشاءاللہ یہ نقش صرف 24 گھنٹوں میں آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ چاندی کے نقش اسم اعظم کا ہدیہ صرف 1500 روپے ہے، جو کہ صرف چاندی کی قیمت اور کاریگر کی مزدوری ہے۔ چاندی کے نقش اسم اعظم کا ہدیہ 1500 ادا کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ یہ 1500 روپے چاندی کی قیمت اور کاریگر کی مزدوری ہے، سلسلے کا ہدیہ نہیں، اور نہ ہی سلسلہ اس کا ہدیہ کسی بھی سائل سے کہہ کر وصول کرتا ہے، اور اگر کوئی سائل اپنی مرضی سے ہدیہ ادا کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی خوشی ہے۔ سلسلے سے چاندی کا نقش حاصل کرنے والے افراد کو ذکر اسم اعظم بھی دیا جاتا ہے جو ان کے نام اور مزاج کے آئین مطابق ہوتا ہے، اور یہ اسم اعظم اللہ کے کرم سے ان افراد کے قلب پر بھی جاری کیا جاتا ہے، جن سے ان کے دل سے ہر وقت خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، اور یہ ذکر آپ کو ایسے سنائی دے گا جیسے کوئی دوسرا فرد آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ سلسلہ اس نقش پر آپ کے نام اور مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی دعائیں پڑھ کر بھی دم کرتا ہے، جس کی برکت سے اگر نقش اسم اعظم آپ سے گم بھی ہو جائے تو اس کا فیض اللہ کے کرم سے جاری ہی رہے گا۔ الغرض ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو نقش اسم اعظم کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ پہلی قسم کا نقش اسم اعظم کاغذ پر مشک و زعفران سے تحریر کیا جاتا ہے، اور دوسری قسم کا نقش اسم اعظم
آپ چاندی پر کنندہ کرواتے ہیں۔ کاغذ والا نقش اسم اعظم آپ سلسلہ کو صرف ڈاک خرچ جو کہ 250 روپے ہے ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور چاندی کا نقش حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاندی کا خرچ اور کاریگر کی مزدوری جو کہ 1500 روپے ہے ادا کرنا ہوتی ہے۔ چاندی کے نقش پر آپ کے نام اور مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائیں پڑھ کر دم کی جاتی ہیں، اس کے بعد ہی یہ آپ کو ارسال کیا جاتا ہے، اور یہ نقش صرف رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ہی تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے چاندی کا نقش اسم اعظم رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں تیار ہونے کی وجہ سے بے حد فضیلت کا حامل ہے، اور اگر کوئی فرد 1500 روپے افورڈ کر سکتا ہے تو چاندی کے نقش اسم اعظم پر ہی اپنا عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی غیبی مدد کے دروازے ضرور کھولیں گے۔ سلسلہ سے چاندی کا نقش منگوانے والے سبھی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ سلسلہ سے نقش اسم اعظم صرف اور صرف اپنے جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے ہی حاصل کریں، ناجائز مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کو ہرگز استعمال نہ کریں، اور نہ ہی ان سے کوئی ناجائز کام ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اسے ناجائز مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے والے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں رسوا ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔